جو ایماندار سیاستدان 70 کروڑ میں بے عزت کا بچہ بکتا ہے وہ اونچوں کو کاٹ دے کے پھرتا رہتا ہے. لاکھ ایسی سیاست پہ، لاکھ ایسی سیاست پہ. واحد ملک ہے جس کو اپنے چھوٹے سے لے کر بڑے پرائم منسٹر تک، صدر تک، سب لوگ اس کو لوٹنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. پاکستان جب سے بنا ہے ہماری غلط کاریوں، ہمارے غلط رویوں، ہماری بدکاریوں کی وجہ سے بالکل خدا نہ کرے ٹی بی کے مریض کی طرح دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم نہ پاگل ہیں نہ ہمارا دماغ خراب ہے. ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. ہم بنیادی طور پہ جنگی اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک میں جتنے بھی گورنر ہیں، پاکستان جن گورنروں سے دوچار ہے یہ ہمارے اپنے پیدا کرنا ہے. خارجی دنیا کا اس میں بہت کم ہاتھ ہے. پاکستان جب سے بنا ہے ہماری غلط کاریوں، ہمارے غلط رویوں، ہماری بدکاریوں کی وجہ سے بالکل خدا نہ کرے ٹی بی کے مریض کی طرح دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے ہمارا ملک، ہمارے آئین پہ 3 الفاظ لکھے ہیں: اسلامی جمہوریہ پاکستان. اگر ہم قبلہ کو کھڑے ہو کے سوچیں تو یہ 3 الفاظ ہم معافی چاہتا ہوں وجود کہتے ہیں. نہ یہ ملک اسلامی ہے، نہ یہ ملک جمہوری ہے، اور نہ یہ ملک پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. واحد ملک ہے جس کو اپنے چھوٹے سے لے کر بڑے پرائم منسٹر تک، صدر تک، سب لوگ اس کو لوٹنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. اس ملک کی لوٹ کسوٹ اپنے لوگوں کی وجہ سے ہے. اپنے لوگوں کی، اپنے لوگ، یہاں آئین کی کوئی حیثیت نہیں. خدا نخواستہ اگر آئین نہ ہو، ایک بلوچ، ایک سندھی، ایک سرائکی، ایک پنجابی، ایک پشتون، پھر اس ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پاکستان کے چلانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی. متفقہ آئین ہوگا، سب اس کا دفاع کریں گے، سب اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اس ملک کی خدمت کریں گے. لوگوں کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. تمام خارجی اور داخلی پالیسیاں پارلیمنٹ سے بنیں گی. جن علاقوں میں، پنجاب میں، سرائکی علاقوں میں، سندھ میں، بلوچوں میں، پشتونوں میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، اس کی سندھیوں کو آئینی ضمانت دینی پڑے گی کہ بھائی آئین آپ کو ضمانت دیتا ہے کہ سندھ کے سارے وسائل پہلے سندھی بچوں کی خدمت میں لائے جائیں گے. بلوچ کو یہی آئینی ضمانت ملے گی کہ اس کے سارے وسائل پہ اس کے بچوں کا حق آئین پھیلانے کی حق ہوگا. یہی بات پشتون وطن کے لوگوں کو ہم نے کہنی ہوگی. افسوس کی بات یہ ہے پاکستان 75 سال ہوئے پاکستان بنا ہے. آج بھی پشتون اس ملک میں 3-4 انتظامی لٹوں میں ہیں. کیا گناہ کیا ہے اس کام میں؟ اس قوم نے کیا گناہ کیا ہے؟ بلوچوں میں اپنی اسمبلی ہے، اپنا وزیر اعلیٰ ہے، اپنا گورنر ہے. سندھیوں قوم کی اپنی اسمبلی ہے، اپنا وزیر اعلیٰ ہے، اپنا گورنر ہے. پشتون
ایک بہت بڑا حصہ بلوچوں کے ساتھ پسا ہوا ہے، بہت بڑا حصہ پنجاب میں ہے۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے کا ابھی تک معاملہ صاف نظر نہیں آ رہا۔ آخر پشتون نے کون سا جو گناہ کیا ہے کہ ان کے وطن کو ایک صوبے میں نہیں جمع کیا جا رہا؟ ہم نہ پاگل ہیں نہ ہمارا دماغ خراب ہے، ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یہاں کے رہنے والے پشتون، چاہے وہ خیبر کا رہنے والا ہو، چاہے محمد ایجنسی کا ہو، چاہے کوئٹہ کا ہو، چاہے جوٹ کا ہو، چاہے پنجاب کا ہو، پہلے دن سے انگریزوں کے خلاف ڈنڈے کی سیاست میں بھی، گولی کی سیاست میں بھی پشتون نے اس وطن کی دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور سیاست میں بھی سب سے زیادہ کیے کرنے والے لوگ پشتون ہیں۔ 21ویں صدی میں پاکستان کے جاہل حکمران جھوٹ اور بے ایمانی کی بنیاد پہ حکومتیں چلاتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے، عورتیں جانتی ہیں، بچے جانتے ہیں، ہمارے ہمسائے جانتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات عمران خان کی پارٹی نے جیت لیے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیل میں ہیں، ان کی حکومتیں چھینی گئی ہے، ان کا مینڈیٹ نہیں دیا جا رہا، بلکہ الٹا جب لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں تو سیدھا ان کے سروں میں گولیاں ماری جاتی ہیں۔ یہ قتل ہے، قتل عمد ہے۔ عمران خان جیل میں ہے، اس کی پارٹی میں بھی مشکلات ہیں، ورنہ چاہیے تو یہ تھا، ہمیں چاہیے کہ عمران خان کی پارٹی پاکستان کی عدالتوں میں کیس دائر کرے کہ نواز شریف وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور جن افسروں کے کہنے پہ 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئی ہیں، ان پہ FIR کرنی چاہیے، ان پہ FIR ہونی چاہیے۔ 10 آدمی مار دیے گئے۔ عمران خان جیل سے کہتا ہے، وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ کہتا ہے 9 مئی کا واقعہ اور 26 کا واقعہ مجھ پہ الزام ہے۔ عمران کہتا ہے کہ 9 مئی کو میرے ساتھیوں نے فوجی تنظیمات میں حملے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ، سلام دو۔ پاکستان کی عدالتوں کا کمیشن بنائے، وہ 9 مئی کی تحقیقات بھی کریں اور 26 کی بھی کریں، لیکن ہمارے اپنے لوگ، ہماری یہ پارلیمنٹ، ہماری یہ حکومت اپنی عدالتوں کے پر کاٹ رہی ہے، اپنی عدالتوں کے پر کاٹ رہی ہے، آئین کو کمزور کر رہی ہے، آئین سے مالامال حکومت چلا رہی ہے۔ یہ نظام پشتونخوا پارٹی کو اور تحریک تحفظ پاکستان کو کسی صورت کو بول نہیں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہم یہاں جمہور کی حکمرانی کے لیے اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے اور جس حد تک ہم جا سکتے ہیں ہم جائیں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے لیکن یہ جمہوری ہوگا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہاں پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی کو حقوق ملیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ پولیس جب سائیکل چوری کرتا ہے تو وہ جیل دے دیا جائے، اس کو پیچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ سائیکل چوری کی، اور جو ایماندار سیاست مدار سے بے ایمان غلط میں استعمال نہیں کرتے وہ گناہ کرتا۔ جو ایماندار سیاستدان 70 کروڑ میں بے عزت کا بچہ بکتا ہے، وہ اونچوں مطالب نہیں کہ کرتا رہتا ہے۔ لاکھ ایسی سیاست پہ، لعنت ایسی سیاست پہ، لعنت ایسی چیزوں پہ۔ یہ پاکستان کو نہیں چلا سکتے۔ پاکستان کو لوگ چلائیں گے جو اللہ کی وحدانیت میں یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی طاقت کی ذاکر نہیں رکھتے، ایسے لوگ وہ کریں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے آپ عدل کریں، یہ آپ کو تقویٰ کے قریب لے جائے گا۔ عدل، جہاں عدل نہیں ہوگا بھائی لڑیں گے، جہاں عدل نہیں ہوگا بیوی اور شوہر لڑے گا، جہاں عدل نہیں ہوگا باپ اور بیٹے لڑیں گے،
عدد سے عدد بھی جاتا ہے عدد